السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ سورہ التکاثر کی ابتدائی 2 آیتیں ہیں جس کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور یعنی خبر تک پہنچ جاتے ہو۔ یہ ان 2 آیات کی ترجمانی ہے۔ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کا نام، زمان نزول اور مضمون کے اوپر گفتگو کریں گے اور سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے۔ پہلی آیت کے لفظ التکاثر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ زمان نزول کے متعلق ابو حیان اور شوکانی کہتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین کے نزدیک مکی ہے، اور امام سیوطی کا قول ہے کہ مشہور ترین بات یہی ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن بعض روایات ایسی ہیں جن کی بنا پر اسے مدنی کہا گیا، اور وہ یہ ہیں: ابن ابی حاتم نے ابو بریدہ رضی اللہ کی روایت نقل کی ہے کہ یہ سورہ انصار کے 2 قبیلوں یعنی بنی حارثہ اور بنی الحرث کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں پہلے اپنے زندہ آدمیوں کے مفاخر بیان کیے، پھر قبرستان جا کر اپنے اپنے مرے ہوئے لوگوں کے مفاخر پیش کیے۔ اس پر یہ ارشاد الہی نازل ہوا کہ الہاکم التکاثر، لیکن شان نزول کے بارے میں صحابہ اور تابعین کا جو طریقہ تھا اس کو اگر نگاہ میں رکھا جائے تو یہ روایت اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ سورہ تکاثر اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں قبیلوں کے اس فعل پر یہ سورہ چسپاں ہوتی ہے، فکس ہوتی ہے۔ امام بخاری اور ابن جریر نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے جس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدم ذات کو، اعظم ذات کے پاس 2 وادی بھر کر اگر مال ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن آج بھی یہ بات چسپاں ہوتی ہے، فکس ہوتی ہے۔ انسان مال کا اتنا حریص ہے کہ جتنا بھی وہ مال کمائے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ رکے، بلکہ وہ مزید تر مزید مال کے اضافے کے لیے محنت کرتا ہے، وقت دیتا ہے، صلاحیت لگاتا ہے، اور تمام چیزیں وہ اس میں کھپا دیتا ہے۔ آج بھی وہ چیز وہ ہے۔ سورہ عادیات کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ انسان مال سے بہت شدید محبت رکھتا ہے، شدید محبت، حالانکہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ مال یا اولاد یا بلڈنگ یا گاڑیاں کوئی چیز جانے والی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ صرف ایمان اور عمل صالح جانے والے ہیں۔ تو 2 وادیاں ہونے کے باوجود بھی تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ تو یہ اس کو صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن میں سے ہے کر کے، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی۔ اس حدیث کو سورہ تکاثر کے مدنی ہونے کی دلیل اس بنا پر قرار دیا گیا کہ حضرت ابی رضی اللہ مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، مگر حضرت ابی کے اس بیان سے بات واضح نہیں ہوتی کہ صحابہ کرام کس معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قرآن میں سے سمجھتے تھے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ
کہ وہ اسے قرآن کی ایک آیت سمجھتے تھے تو یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی عظیم اکثریت ان اصحاب پر مشتمل تھی جو قرآن کے حرف سے جو ہے وہ لوگ واقف تھے۔ ان کو یہ غلط فہمی کیسے لاحق ہو سکتی تھی کہ یہ حدیث قرآن کی ایک آیت ہے؟ یہ یہاں پر مفسر لکھتے ہیں۔ اور اگر قرآن میں سے ہونے کا مطلب قرآن سے ماخوذ نہ لیا جائے تو اس روایت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں جو اصحاب داخل اسلام ہوئے تھے، انہوں نے جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سورہ سنی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ تو اکثر صورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا، جب جس صحابہ نے پہلی دفعہ سنا تو سمجھا کہ جو ہے وہ ابھی نازل ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشاد کے متعلق ان کو یہ خیال ہوا کہ وہ اسی سورے کے سے ماخوذ ہے۔ آگے ابن جریر، ترمذی اور ابن المنذر وغیرہ محدثین نے حضرت علی رضی اللہ کا یہ قول نقل کیا کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں برابر شک میں پڑے رہے یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی۔ اس کو سورہ تکاثر کے مدنی ہونے کی دلیل اس بنا پر قرار دیا گیا کہ عذاب قبر کا ذکر مدینہ ہی میں ہی ہوا تھا، مکے میں اس کا کوئی جو ہے ذکر نہیں ہوا تھا، مگر یہ بات غلط ہے۔ قرآن کی مکی صورتوں میں بکثرت مقامات پر قبر کے عذاب کے ایسے صریح الفاظ میں ذکر کیا گیا کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 93، سورہ النحل کے اندر آیت نمبر 28 اور سورہ المومنون کے اندر 99 to 100 آیت نمبر، المومن 45-46 آیت نمبر، یہ سب مکی صورتیں ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ کے ارشاد سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو یہ ہے کہ مکی کے مذکورہ بالا مکی صورتوں کے نزول سے پہلے سورہ تکاثر نازل ہو چکی تھی، اور اس کے نزول نے عذاب قبر کے بارے میں صحابہ کے شک کو دور کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان روایات کے باوجود مفسرین کی عظیم اکثریت اس کے مکی ہونے پر متفق ہے۔ ہمارے نزدیک صرف یہی نہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، بلکہ اس کا مضمون اور انداز بیان یہ بتا رہا ہے کہ یہ مکے کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ یہ دراصل اس کا زمان نزول کے متعلق رہنمائی ہم کو اس تفسیر سے ملتی ہے۔ اب موضوع اور مضمون، اب اس کا موضوع مضمون کیا ہے؟ اس میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال اور دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لیے جانے اور انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر رکھا ہے کہ انہیں اس سے بالاتر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہے۔ تو غور کریں ساتھیو کہ کیا ایسا سچویشن آج کے دور میں بھی نہیں ہے کہ آج لوگ جو ہے دنیا کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں، کتنا جو ہے زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اپنے ایمان کو بھی بیچ ڈالتے ہیں اس عارضی دنیا کے لیے۔ اتنا یہ لوگ جو ہے پیچھے دنیا بھرتی، یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی ہے۔ لوگ جو ہے اس کے اندر ایسے پائے جاتے تھے۔ اب اس کے برے انجام پر متنبہ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ نعمتیں جن کو تم بے فکری کے ساتھ سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان بھی ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نعمتیں عطا کر کے آزماتا ہے، کسی کو نعمتیں نہیں دے کر اس کو آزمائش ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں انسان کی دراصل
آزمائش ہے۔ جب اسے مل جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب اسے اس کے نصیب میں اگر کم ہے، یہ نہیں لکھا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو صبر کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، حرکت کرنی چاہیے، کیونکہ حرکت کے اندر برکت ہے، اضافہ ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ کی مدد جو ہے شامل حال ہو۔ اس لیے ایسا رویہ کر کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ کوشش کرنا۔ برکت کے معنی ہوتے ہیں اضافے کے، تو حرکت میں برکت ہے، کوشش کریں گے تو برکت آئیں گی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے گھر پر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہم کو سبق اس میں ملتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے، وہ اپنی ہماری علم، صلاحیت، قابلیت، محنت پر نہیں، بلکہ وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر وہ چیزیں انسانوں کے اندر جو ہے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں انسانوں کی آزمائش ہے، تو یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، اور اس کا آزمائش کے بعد تم کو جواب کہاں دینا ہے؟ آخرت میں دینا ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ تھا۔ اب فرمایا جا رہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے جو ہے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم کیا ہو گیا؟ اسی فکر میں لب غور تک پہنچ گئے، یعنی موت کے سانس تک جو ہے تم نے پہنچ گئے۔ تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے الہاکم التکاثر، اس کے معنی اتنی وسعت ہے کہ ایک پوری عبارت میں بمشکل اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ الہاکم لہو سے ہے، جس کے اصل معنی غفلت کے ہیں، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ ہر اس شغل مصروفیت کے لیے بولا جاتا ہے جس سے آدمی کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری اہم ترین چیزوں سے غافل ہو جائے۔ اس مادے سے جب الہاکم کا لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی لہو نے تم کو اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا کہ تمہیں کسی کو اور چیز کا جو اس سے اہم تر ہے ہوش باقی نہیں رہا، اسی کی دھن تم پر سوار ہے، اسی کی فکر میں تم لگے ہوئے ہو، اور اس انہماک نے تم کو کیا کر دیا ہے؟ بالکل غافل کر دیا ہے۔ تکاثر کثرت سے ہے، اور اس کے 3 معنی لیے ہیں مفسر نے۔ ایک یہ کہ آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، دوسرے یہ کہ لوگ کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں، تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے۔ یہ 3 مفہوم جو اس کے تکاثر کے لیے گئے۔ پس الہاکم التکاثر کے معنی ہوئے تکاثر نے، کثرت نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشغول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اس سے اہم تر چیزوں سے جو ہے غافل کر دیا ہے۔ اس فقرے میں تصریح نہیں کی گئی کہ تکاثر کس چیز کی کثرت اور الہاکم جو ہے الہاکم میں کس چیز سے غافل ہو جانا مراد ہے، اور الہاکم تم کو غافل کر دیا کے مخاطب کون لوگ ہیں۔ اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے۔ تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے، بلکہ دنیا کے تمام فوائد اور منافع، سامان عیش، اسباب لذت اور وسائل قوت اور اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی صحیح وجہد کرنا، ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کثرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
الحاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے، بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں، دونوں کو یہ جو ہے مخاطب کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے والے اور اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے اور دوسروں کے مقابلے میں اس پر فخر جتانے کی دھن افراد پر بھی سوار ہے اور قوموں پر بھی ہے۔ اسی طرح الہاکم التکاثر میں چونکہ اس امر کی صراحت نہیں کی گئی، تکاثر نے لوگوں کو اپنے اندر منہمک کر کے کس چیز سے غافل کر دیا ہے، اس لیے اس کے مفہوم میں بھی بڑی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اس تکاثر کثرت کی دھن نے ہر اس چیز سے غافل کر دیا جو اس کی بنسبت اہم تر ہے۔ وہ اللہ سے غافل ہو گئے ہیں، عاقبت سے غافل ہو گئے ہیں، اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں، حقداروں کو حقوق ادا اور ان کے ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں۔ انہیں معیار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ معیار آدمیت کس قدر گر رہا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ انہیں عیش اور عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ سے زیادہ مطلوب ہیں، اور اس ہوس رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بالکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے، الٹیمیٹلی کیا ہونے والا ہے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت، زیادہ سے زیادہ فوجیں، زیادہ سے زیادہ ہتھیار فراہم کرنے کی فکر ہے، اور اس معاملے میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ جاری ہے۔ اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے سر و سامان ہے۔ غرض تکاثر کے بے شمار صورتیں ہیں جنہوں اشخاص اور اقوام سب کو اپنے اندر ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ انہیں دنیا اور اس کے فائدوں اور لذتوں سے بالاتر کسی چیز کا ہوش جو ہے نہیں رہا۔ یہ ہے ان دو آیات کی تفسیر۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کیا چاہیے؟ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر ہے، اور دنیا حاصل کرنے کی دھن نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ یہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔